مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، فکر یہ ایک لفظ ہے، فکر، لیکن یہ ابلیس کا سب سے بڑا اور کامیاب منصوبہ ہے، فکر کرنا۔ اور فکر کرتے بھی ہم دنیا کی چیزوں کے لیے ہے۔ فکر کرنے والا شخص جو ہے وہ بڑی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی جب ہم فکر کرتے ہیں تو جتنی بڑی بیماریاں ہیں، جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں، وہ فکر کرنے سے بندے کو لگتی ہیں۔ اگر انسان فکر کرنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ شکر گزار رویہ رکھیں، شکر گزار رویہ رکھیں۔ آج ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 25ویں آیت دیکھیں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں، یہ کون ہے؟ میں جو ہوں سو ہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں۔ یہ میں ہوں بہت بڑی اتھارٹی ہے۔ اس اتھارٹی کا اگر مکاشفہ مل جائے اور پھر بھی ہم فکر کرنا نہ چھوڑیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، جس نے پوری دنیا کو بنایا، اربوں خربوں کہکشائیں بنائی، آسمان پر سورج چاند ستارے بنائے، زمین میں سے گندم اگانے والا اور زمین میں سے ہر چیز پیدا کرنے والا تیرا اور میرا خدا یہ فرما رہا ہے۔ کیا؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اس کو غور سے پڑھیں کہ میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ فکر انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فکر کرنے والا شخص کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ فکر کرنے والا شخص کبھی بھی دعا نہیں کرتا۔ فکر کرنے والا شخص کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا، کیونکہ فکر ایک نیگیٹو، یعنی ایک منفی شخص جو ہے وہ فکر کرتا ہے۔ کتنا بھی چنگا ہو جائے اس نے منفی بات کرنی ہے۔ فکر کرنے والا شخص منفی بات کرتا ہے ہمیشہ، اور نیگیٹو بات کرتا ہے، پازیٹو بات نہیں کرتا، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ اور جو بڑبڑانا ہے، یہاں پر جو فکر کے لیے اور بڑبڑانے کے لیے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں کوئی خواہش کرنا، اور جب وہ خواہش پوری ہو جائے اس میں بھی کیڑے نکالنا۔ ہم جیلم شالوم سینٹر میں تھے تو وہاں پر جو کیئر ٹیکر تھا وہ ہمارے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پر سب دعا کرو بارش ہو جائے، گرمی بڑی ہوئی۔ تو ہم نے کون سا دعا کی، لیکن شام کو بڑی بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو 8-9 بجے پھر آیا اور کہنے لگا، پر سب بارش تو ہو گئی ہے پر مچھر بڑا ہو گیا۔ یعنی پہلے وہ بارش کی خواہش کرتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ کمپلین کر رہا ہے۔ تو فکر کرنے والا شخص ہر وقت کمپلین کرتا ہے، ہر وقت شکایت کرتا ہے، اور شکایت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن جو شکر گزار شخص ہوتا ہے، وہ کتنی بھی کمپلینز ہوں، وہ کتنے بھی حالات خراب ہوں، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ ایوب صابر کے بارے میں یہی چیلنج ہوا تھا کہ تو اس سے یہ برکتیں واپس لے لے تو وہ تجھے خداوند نہیں مانے گا، وہ تیری عبادت نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کے گھر میں 10 جنازے
جنازے پڑے ہوئے تھے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، اور 11,000 جانور مر چکے تھے۔ 11,000 جانور مر چکے ہیں، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مر چکے ہیں، لیکن اس حالت میں اس کے اندر بھی آنسو تھے، باہر بھی آنسو تھے۔ وہ ختم ہو چکا تھا، زیرو ہو چکا تھا، لیکن اس نے گر کر خدا کو سجدہ کیا اور کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور جب وہ سجدہ کر رہا تھا اور یہ جملے بول رہا تھا، تب وہ ابلیس کو کہہ رہا تھا، اے شیطان، جب 11,000 جانور میرے پاس تھے تب بھی وہ میرا خداوند تھا، اب اس نے واپس لے لی ہیں، اب بھی وہ میرا خداوند ہے، اور جب میرے بچے میرے ساتھ تھے تب بھی میں سجدہ کرتا تھا، اب نہیں ہے تو اب بھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو شکر گزار شخص مصیبتوں میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ فکر کرنے والا شخص جو ہے وہ کھانے پینے اور پہننے کے معاملات میں پھنسا رہتا ہے، کہ صرف زندگی کھانے پینے اور پہننے پر نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ترجیح خدا کی بادشاہی ہے، آسمان کی بادشاہی ہے، کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ اس کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ مسیح نے خود کہا، اس سے مت ڈرو جو تمہارے بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ پلیز میرے عزیزو، خداوند کی حضوری میں ہم فکر کرنے والے شخص نہ ہوں، بلکہ شکر گزار لوگ ہوں، اور شکر گزاری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ فکر، ٹینشن، پریشانی ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آئیں اس کلام کو سمجھیں اور شکر گزار رویے سے اس کا ایک فارمولہ سمجھ لیں۔ اگر آپ فکر سے نکلنا چاہتے ہیں، مکمل طور پر اس ذہن بنا لیں، جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس پر غور مت کریں، اور جو کچھ آپ کو مل چکا ہے اس پر غور کریں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ہر بندے کی سچویشن فرق ہو سکتی ہے، جو نعمتیں بھی آپ کے پاس ہیں ان پر غور کریں۔ اگر جو نعمتیں نہیں ملی اس پر غور نہ کریں۔ اگر آپ کو دیکھنے کی برکت ملی ہے، سننے کی، بولنے کی، ان برکتوں پر غور کریں۔ یہ خدا کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ کرونا عروج پہ تھا تو اٹلی کے اندر، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اٹلی کے اندر ایک بزرگ 96 ایئرز اس کی عمر تھی، 96 سال اس کی عمر تھی، اور اسے کرونا کا اٹیک ہوا تو اسے ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، اور وینٹیلیٹر نقلی آکسیجن ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو اسے انہوں نے چھٹی دے دی۔ جب چھٹی ہو گئی تو اس کے بچے اسے ویل چیئر پہ بٹھا کے کاؤنٹر پہ لائے، تو انہوں نے کہا جی 5,000 یورو بل بن گیا، یہ پاکستانی لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ جو ہی انہوں نے یہ بل بتایا تو وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگا، سسکیاں لے کر رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا بزرگوں اگر بل آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم یہ معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں بل سے پریشان نہیں، بل تو میں اور بھی کئی گنا دے سکتا ہوں، لیکن آج میں اپنے یسوع کا شکر کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے 24 گھنٹے نقلی سانس دیا اور اس کا بل بنایا 5,000 یورو یعنی پاکستانی لاکھوں روپیہ، لیکن میں 96 سالوں سے سانس لے رہا ہوں، میں 96 سالوں سے زندہ ہوں، 96 سالوں سے سانس لے رہا ہوں، پر میرے یسوع نے کبھی 1 روپیہ بھی مجھ سے نہیں مانگا۔ یہ ہمارا سانس کتنا قیمتی ہے۔ تو خدا نے کبھی بھی ہم سے ان برکتوں کے لیے کبھی کوئی پیمنٹ نہیں مانگی۔ میرے عزیزو، ان برکتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ یہ فارمولہ سمجھ لیں، جو برکتیں نہیں ان پر غور کرنا چھوڑ دیں، جو مل چکی ہیں ان پہ غور کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی ہم بنا لیں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں یوکرائن کی اور روس کی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پلیز اپنے لکھا ہے بدن اور جان کی فکر کریں۔ اگر یہ بدن
اور ہماری یہ جان مسیح کے خون میں محفوظ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ پلیز اس کلام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور اگر آپ کو برکت ملی ہے اور آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خدا کا کلام اسی طرح سننے کو ملے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔